خواتین و حضرات پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ غلام صاحب ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال عثمان صاحب نے راولپنڈی سے آپ سے کیا ہے کہ آپ کے ایک پروگرام میں موضوع کے مطابق سلائیڈ نیچے چل رہی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسماعیل خدا کی پسندیدہ امت ہیں، تو کیا ہم اپنے پسندیدہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پسندیدہ کے بجائے منتخب کہنا چاہیے، یعنی آپ کسی منصب کے لیے کسی گروہ کا یا کسی فرد کا انتخاب کرتے ہیں۔ پسندیدہ ناپسندیدہ ہونے کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ یہاں تو اللہ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ زمین پر خدا کے دین کے گواہ بن کے رہیں۔ یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو بھی دی گئی۔ دونوں کو اللہ کی کتاب دی گئی اور اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ان سے عہد لیا گیا۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے کچھ نتائج بھی بتا دیے گئے، یعنی باقی قوموں کے ساتھ تو اللہ عام قانون کے لحاظ سے معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بنی اسماعیل کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں اللہ کے حدود کے پابند ہو کر رہیں گے تو اللہ انہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرمائے گا، اور اگر یہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی شریعت کو پس پش ڈالیں گے، اس کی کتاب کی حکومت اپنے اندر قائم نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو سزا دے گا۔ یہ قانون ہے، تو اس کے لیے پسندیدہ کا لفظ تو موضوع نہیں ہے، البتہ منتخب کا لفظ کہنا چاہیے۔ منتخب کا مطلب ہے کسی کا انتخاب کر لینا کسی مقصد کے، کسی ذمہ داری کے لیے، تو ایک زیادہ سنجیدگی کی بات ہے، یہ زیادہ سنجیدگی کی بات ہے، اور یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جی، میں غامدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے یہ بتائیے کہ اس وقت شیر بنگال جو تھے مولوی اے کے فضل حق، انہوں نے اپنی بنگلہ زبان کی جو ہے وہ قومیت کے لیے اور بنگلہ کلچر کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے ان کو غدار قرار دیا، جبکہ قائد اعظم نے تو ان کو شیر بنگال کہا تھا۔ تو کیا شریعت میں اپنے کلچر یا اپنی ثقافت یا اپنی زبان کی بات کرنا یا اس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر آج ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے یا صوبائی خود مختاری کی جو ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو گیا جناب، بہت نوازش۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے موقعوں کے اوپر سازش، غداری، اس طرح کے سنگین الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہر قوم کو، ہر قومیت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وجود کا اظہار کرے، وہ اپنے کلچر کی حفاظت کرے، وہ اپنی زبان کے بارے میں حساس ہو، وہ اپنے لباس کے بارے میں حساس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کے زمانے میں، اس کے بعد کے خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ بنو امیہ کی پوری سلطنت میں بھی یہ طریقہ کار رہا کہ مختلف قومیتیں اپنی قومیت کا اظہار کر سکتی ہیں، وہ اپنے لیے الگ کچھ حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنی عدالتیں قائم کر سکتی ہیں، اپنے طریقے سے قانون کی تعبیر کا کام انجام دے سکتی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہمارے ہاں رہے۔ اسی آزادی کے ساتھ آپ لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی وفاق قائم کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان ہے، تو اس میں تو ہر اکائی، ہر یونٹ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اگر وہ قومیت کی بنیاد پر ہیں تو یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں۔ اسلام اصل میں اقوام کو کیا سبق دیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی تم نے دین قبول کیا ہے تو دین کی بنیاد پر تم بھائی ہو ایک دوسرے کے۔ تو یہ ایک دینی برادری ہے جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک قائم ہے۔ اس دینی برادری کا قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ انما المؤمنون قوم واحد، مسلمان ایک قوم بن جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کے ہاں مختلف اقوام ہو سکتی ہیں، مختلف قومیتیں ہو سکتی ہیں، وہ اپنی زبان پر، اپنے ادب پر، اپنے کلچر پر، اپنے اسالیب حیات پر، اپنے رہن سہن کے طریقوں پر اصرار کر سکتی ہیں۔ اسلام کی مداخلت ہماری زندگی میں جتنی ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے، اور وہ مداخلت بڑی محدود ہے۔ یعنی اگر ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ اسلام کے حدود کیا ہیں اور میرے کلچر کے اور میری قومیت کے حدود کیا ہیں، تو اسلام اس سے زیادہ اس کو کسی چیز کا پابند نہیں کرتا۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اور سبق اس حادثے کا یہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے مقابل میں مذہب کو لاگے نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم اصل میں مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، تحریک پاکستان کے زمانے سے عادی ہو گئے، اور یہ اسی کے نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں۔ مذہب کو اس کی پیور خالص صورت میں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ وہ ایک جہانی نظریہ ہے، اس نے پوری دنیا تک جانا ہے، وہ کسی قوم کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، وہ ملکوں سے بھی بالا ہے، وہ ملکوں سے بالا تر ہے۔ وہ تو ان بنیادی حقائق کا نام ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، تم سب کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ
پاکیزہ بناؤ، اپنے خور و نوش کو پاکیزہ بناؤ، اپنے بدن کو پاکیزہ رکھو، خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جو تمہارے قومی جذبات میں بھی ہونی چاہیے، تمہارے اخلاقی اقدامات میں بھی ہونی چاہیے، تمہاری آئلی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، تمہارے بین الاقوامی معاملات میں بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ امت مسلمہ کا کیا تصور ہے؟ وہی چیز جس کو میں نے بیان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی دین نے ہمارے درمیان ایک برادری قائم کرتی ہے، یہ برادری ایک بھائی بھائی ہونے کا تعلق پیدا کرتی ہے، اور یہ تعلق مراکش سے انڈونیشیا تک بلکہ ہر جگہ جہاں مسلمان آباد ہیں ان میں قائم ہے۔ دیکھیے ہماری کئی جہتیں ہوتی ہیں، ہم ایک لحاظ سے اپنی ایک انفرادی شخصیت رکھتے ہیں، ہم ایک خاندان کے فرد ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنی ایک برادری رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایک ہی شناخت صرف کوئی ایک شناخت تو نہیں ہوتی، اس کے بعد ہماری ایک قومیت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے بڑھ کر جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ایک اور اخوت کا رشتہ ہمارے مابین قائم ہوتا ہے۔ تو ہر رشتے کے اپنے حدود ہیں، ان حدود کے اندر ہی اس رشتے کو رہنا چاہیے۔ جب آپ ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا ایک کو دوسرے سے متصادم قرار دیتے ہیں، اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو بھی، خواہ وہ اپنی ذات ہے آپ کے والدین ہیں، آپ کے رشتہ دار اور اعزاء ہیں، آپ کی قوم ہے، اس کو حق و باطل کا معیار نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو سچائی اور انصاف کی دعوت دینی چاہیے اور ہر حال میں اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اور بلکہ آپ جیسے ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ اصل میں اس سے تو بلند بھی ایک اور تعلق ہے جو انسانوں کے درمیان ہے، کہ وہ ان سب کا پروردگار ایک ہے، گو وہ غیر مسلم ہو کوئی مسلم ہو، تو وہ بھی ایک رشتہ ہے۔ قرآن مجید نے تو ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، میں نے آدم سے اور حوا سے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس لحاظ سے تم انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہو۔ تو انسانیت کا رشتہ جو ہے ایک بلند تر رشتہ ہے۔ دور جدید میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومیت کے تصورات نے بعض ناگوار نتائج پیدا کر دیے۔ مثال کے طور پر نیشن سٹیٹ کا جو تصور پیدا ہوا ہے یہ دنیا کے لیے ایک لعنت ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو بڑی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ دور جدید نے ہمیں جمہوریت جیسی چیز کا تحفہ دیا جس نے غیر معمولی طریقے سے تشدد کو ختم کرنے میں ہماری مدد کی، اور جو حکومتیں عام طور پر تلوار سے قائم ہوتی تھی اس کا خاتمہ کیا، پرامن ذریعے سے انتقال اقتدار کی ایک صورتحال پیدا کی، آزادی کے لیے بہت سے مواقع پیدا کیے، لیڈرشپ کے نئے سے نئے پہلوؤں سے نمودار ہونے اور نئی جدتوں کو روبہ عمل ہونے کے مواقع ملے۔ اسی طرح یہ قومیت کا تصور پیدا کر دیا، اور یہ قومیت میں نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی جہاں تک قومیت کے شعور کا تعلق ہے، احساس کا تعلق ہے، وہ بالکل ایک فطری چیز ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے۔ آئیے ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سود کی مختصر ترین تعریف کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، کیا گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں اس میں جو پروفٹ ملتا ہے کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ کافی علماء کا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو کی اسکیم کے میں جو پیسے ملتے ہیں وہ سود نہیں ہے۔ سود قرض پر منفعت کو کہتے ہیں۔ قرض پر جب آپ متعین منفعت کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ سود ہے۔ حکومت جو روپیہ لوگوں سے لیتی ہے، اس میں حکومت اگر اپنی طرف سے یہ کہتی ہے کہ ہم بہتر طریقے پہ واپس کر رہے ہیں تو میں اس کو ایک مشتبہ معاملہ تو سمجھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک پھر اس کی شناخت سود کی شناخت نہیں رہتی۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کی برائی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے قرض لیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کو بہتر طریقے سے واپس کر دوں گا۔ حضور نے ہمیں تعلیم بھی اس کی دی ہے، تو حکومت تو اپنی رعایا کو اگر فرض کر لیجئے کوئی سہولت دیتی ہے یا کچھ روپیہ دیتی ہے یا کچھ منفعت دے دیتی ہے تو اس کو بالکل بیان ہی قرض پر قیاس کرنا کہ جس میں آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر متعین منافع کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے میں اس کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتا ہوں۔ جہاں تک حرمت کا تعلق ہے وہ قرض پر منفعت کی اور اسی کو سود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مزید سوالوں کا جواب ہوگا۔